اسمر دیہ تیرے تے ڈھولا تیری بینے تھیندی۔ جاوید اقبال جو کہ تحصیل آفس لیا میں نائب قاصد کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ صبح ان کے ہاتھ میں فائلیں ہوتی ہیں اور شام کو ان کے ہاتھ میں ہارمونیم ہوتی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سر، ہر کامیاب شخص کے پیچھے 0 پوائنٹ ضرور ہوتا ہے، کیسے یہ سارا پروسیس سٹارٹ کیا؟ جی، میں سب سے پہلے تو جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اردو پوائنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پاس ہمارے انٹرویو لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جی، اس کے بعد یہ ہے کہ میرے پیچھے سب سے پہلے تو میرے والدین کی دعا ہے اور اس کے بعد میرے استاد محترم مار صلاح الدین جو ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی دعا ہے جن سے میں نے یہ سبق لیا ہے۔ تو آج الحمدللہ میرا اس مقام ہے، نام ہے۔ باقی جتنی بھی انسان محنت کرتا ہے اس کا صلہ اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ جاوید اقبال صاحب، شروع میں آپ کیسے گاتے تھے؟ جی سر، مجھے جو شوق پیدا ہوا ہے شروع میں اس ٹائم 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، تو مجھے شوق پیدا ہوا تو پھر میں نے یہی راستہ اختیار کیا ہے کہ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک دن ایک سنگر بنوں۔ میں نے اپنے تہیہ کیا ہے دل سے، میں نے کہا یار دیکھیں کہ کوئی بھی کام ہے جتنا بھی مشکل ہے تو اسے انسان اگر کرنے کی کوشش کرے تو وہ مشکل نہیں ہے۔ جاوید اقبال صاحب، صبح آپ کے ہاتھ میں فائلیں ہوتی ہیں اور شام کو آپ ٹریننگ کرتے ہیں، کیسے یہ سارا کچھ سنبھالتے ہیں؟ جی، میں اس طرح سے مینج کرتا ہوں کہ دن میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں، تو لوگوں کے کام کاج وغیرہ مصروفیات ہوتی ہے آفس میں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آفس ورک کتنا مشکل ہوتا ہے، تو میں سارا دن وہاں مصروف رہتا ہوں۔ اس کے بعد جب میں وہاں سے فری ہوتا ہوں تو پھر میں اپنی اکیڈمی کو ٹائم دیتا ہوں اور میرے دوست احباب باہر سے بھی آتے ہیں، یہاں میرے شہر کے بھی لوگ ہوتے ہیں، میری اکیڈمی میں آتے ہیں، وہاں بہت اچھا محفل سما بن جاتا ہے موسیقی کا، تو بہت دل خوش ہوتا ہے میرے دوستوں کا، میرے آئے ہوئے مہمانوں کا۔ تو بس میں پھر رات گئے تک تقریباً 12 بجے تک میں اپنی اکیڈمی کو ٹائم دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر آپ کی کون سا گانا جو ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے وہ بھی ہمارے اردو پوائنٹ کے جو ناظرین ہیں ان کو سنائیں۔ جی، میرا جو سوشل میڈیا پہ آج کل سانگ چل رہا ہے کہ ابھی پچھلے تقریباً 6 ماہ پہلے میں نے ابھی کروایا تھا، تو ماشاءاللہ اس سے مجھے بڑی عزت ملی ہے، تو وہ سانگ ہے اسمر دیہ تیرے تے ڈھولا تیری بینے تھیندی، تے دنیا فدا تیری بینے تھیندی، دل ربا تیری بینے تھیندی، جڈا پیندا ہے چکنے دا چولا تیری بینے تھیندی، تیری بینے تھیندی، اساں مردے ہیں تیرے تے ڈھولا تیری بینے تھیندی۔ جاوید اقبال صاحب، آپ کا ایک سریکی میں بڑا مشہور گانا ہے آرے چلائے نہیں ساڈے ہاتھ ہے، یہ بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے اردو پوائنٹ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بھی آپ سنائیں۔ جی بالکل، یہ سانگ میں نے کبھی گایا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے کہ یہ کسی اور سنگر کا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کی فرمائش اور اردو پوائنٹ کی فرمائش پوری کرتا ہوں۔ لاچے تے بھلیاں ہاسے تے بھلیاں میں گالہ تیرے ناتے، پسٹل چلینی سارے ہاتھے ظالماں، خنجر چلینی سارے ہاتھے، اکھیاں تے بھلیاں ہوٹاں تے بھلیاں میں گالہ تیرے ناتے، آرے چلینی سارے ہاتھے ظالماں، ہونڈے بھجنی سارے ہاتھے۔ اب تک آپ کے کتنے گانے جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں؟ جی، میرے گانے 5 گانے ابھی آئے ہیں میرے، اس میں سے میں نے 2-3 گانے میرے ریلیز ہو چکے ہیں، ابھی جو میرے پیچھے تقریباً 3-4 گانے ابھی میں نے آڈیو کروائے ہیں جس کی میں نے ابھی لپسنگ دینی ہے، ویڈیو بننی ہے، تو الحمدللہ وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ جاوید اقبال صاحب، آپ کا نام جاوید اقبال ہے اور آپ کو جیدی بولتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
جی جیدی مجھے بڑے پیار سے میرے دوست احباب میرے گھر والے مجھے بلاتے ہیں، اور ویسے بھی سنگر کا ایک نام ہوتا ہے، تخلص ہوتا ہے، تو اس میں پھر ویسے تو میرا پراپر نام محمد جاوید اقبال ہے، تو پیار سے مجھے جیدی بلایا جاتا ہے اور جیدی کہتے ہیں مجھے. پھر میں نے اپنے نام سے یہ جو ہے نا جوائنٹ کیا ہے سنگنگ میں، جاوید اقبال جیدی، تو اس لیے مجھے جیدی بلایا جاتا ہے. جاوید اقبال صاحب، نوجوانوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ اپنے استادہ کے نام، جو آپ کے استاد جنہوں نے آپ کو ٹریننگ دی ہے، ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں تو اپنے استاد کو ہر وقت دعا ہی کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس مقام پہ کھڑا کیا ہے، انہوں نے مجھ پہ محنت کی ہے، بڑی اسٹرگل کی ہے، انہوں نے مجھے میرے لیے وقت نکالا ہے، ٹائم دیا ہے مجھے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں ان کے لیے. تو میرے بڑے بھائی ہیں مار صلاح الدین، جو میرے استاد ہیں، جنہوں نے مجھے یہ سبق دیا ہے، تو آج اس مقام پہ میں ہوں. میں ان کا بےحد مشکور بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ موسیقی ایک روح کی غذا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ خان صاحب جو لوگ ہیں نا، یہ ان کا کام ہے، ضرور ہے، لیکن یہ ہم جیسے لوگ جو کرتے ہیں، تو وہ اگر ہم کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ ایک نام والا بندہ ہے، یہ ایک قوم والا بندہ ہے، تو اس نے کون سا ایسا کام کر رکھا ہے، یار یہ کام اچھا نہیں ہے. لیکن نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے. موسیقی ایک روح کی غذا ہے، اور اس فیلڈ میں آنا چاہیے انسان کو. ٹرینڈ ہے، یہ ٹیلنٹ دکھانا چاہیے. الحمدللہ ہمارے لیا شہر میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے. ناظرین، جاوید اقبال جو کہ نائب قاصد کے فرائض تحصیل آفس میں سر انجام دے رہے ہیں، اب ہم ان کے آفیسران سے بات کریں گے کہ یہ نائب قاصد کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سنگر بھی ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جاوید اقبال جیدی یہ میرے آفس کا انتہائی محنتی اور جانفشانی سے کام کرنے والا ورکر ہے. بطور نائب قاصد جہاں پر کام کر رہا ہے، اللہ پاک نے اس کو ایک خدا داد صلاحیت دی ہوئی ہے سنگنگ کی. بڑی خوبصورتی سے یہ سنگنگ کرتا ہے، آواز بڑی خوبصورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک پیشن ہے، جنون ہے جو اس کو سنگنگ کرواتا ہے، اور انشاءاللہ یہ جنون اس کو بہت آگے تک لے کے جائے گا اور اس میں یہ کامیاب ہوگا.